بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے ورد کے دوران شروع میں سر کا بھاری ہونا یا بوجھ محسوس ہونا، یہ ایک روحانی علامت بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ نفسیاتی یا جسمانی کیفیت کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ہمارا سر بھاری کیوں ہوتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنے لگتے ہیں دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، جیسے کوئی روکنے کی کوشش کر رہا ہو؟ یہ کیفیت بے شمار لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود پاک جیسا پاکیزہ عمل، پھر اس میں یہ بوجھ کیوں؟ کیا یہ کوئی روحانی اشارہ ہے یا کوئی رکاوٹ ہے یا ہمارا اپنا دل تھکا ہوا ہے؟ درود شریف کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ نورانی کلمات ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے عمل کر رہے ہیں، جن سے دل کا زنگ اترتا ہے، جن سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جن سے شیطان دور بھاگتا ہے اور جن کے ذریعے روحانیت جاگتی ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایک نور کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن سوال پہلے چند لمحوں میں سر بھاری کیوں ہوتا ہے؟ سر بھاری ہونے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں پہلی وجہ دل اور نفس کی جنگ۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ہماری روح بیدار ہونا شروع کرتی ہے، لیکن نفس کو یہ بیداری پسند نہیں، وہ مزاحمت کرتا ہے۔ یہی مزاحمت کبھی تھکن، کبھی سر کا بوجھ اور کبھی الجھن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر کرنا ضروری ہے، چند لمحوں بعد آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 2، شیطانی وسوسے اور رکاوٹ۔ درود کا ذکر شیطان کو جلاتا ہے، اس لیے جیسے ہی آپ زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، شیطانی وسوسے، ذہنی الجھن یا جسمانی بھاری پن کا احساس ڈال سکتا ہے۔ یہ ایک روحانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا ہتھیار ہے استقامت۔ جتنا آپ ڈٹے رہیں گے شیطان اتنا بھاگے گا۔ غفلت زدہ دل کا بیدار ہونا۔ نمبر 3، جب کوئی شخص کافی وقت کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی طرف آتا ہے تو اس کا دل غفلت کے اندھیرے میں جکڑا ہوتا ہے۔ درود اس اندھیرے کو توڑتا ہے، جس سے ابتدا میں ایک بھاری پن یا عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے تاریکی سے روشنی کی طرف آتے ہوئے آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ نمبر 4، جسمانی تھکن یا ذہنی دباؤ۔ کبھی کبھی ہمارا جسم یا دماغ پہلے سے تھکا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے جیسے ہی روحانی روشنی آتی ہے تو دماغ اس روشنی کو پہلے بوجھ کی صورت میں لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم درود پاک پہ استقامت کرتے ہیں، روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو چند دن کے بعد وہ روشنی دل کو اور دماغ کو طاقت دینے لگتی ہے۔ نمبر 5، نیت میں غیر سنجیدگی یا یکسوئی کی جو کمی ہوتی ہے۔ اکثر درود پاک کو ہم محض عادت کے طور پر یا بغیر دھیان کے پڑھتے ہیں، تو روح اور جسم میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ دل درود مانگتا ہے لیکن دماغ دور سوچوں میں گم ہوتا ہے۔ یہی تضاد بھی بھاری پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس کیفیت کا حل کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے وقت ذہن صاف ہو، دل ہلکا ہو، سر بھاری نہ ہو، دل کو سکون ملے، تو یہ 5 باتیں اپنائیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ استغفار پڑھیں۔ درود پاک شروع کرنے سے پہلے کم از کم 3 بار استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ یہ دل کو پاک کرتا ہے، درود کے نور کو راستہ دیتا ہے۔ آہستہ، محبت سے، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک تیز تیز پڑھنے کی بجائے، گنتی پوری کرنے کی بجائے آرام آرام سے، ٹہر ٹہر کے، ادب سے، محبت سے پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ تصور کریں کہ آپ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ ہر روز درود پاک پڑھنے کے لیے ایک خاص وقت اور جگہ مقرر کر لیں، جہاں پر آپ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کر درود پاک پڑھ سکیں۔ چاہے روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، لیکن پڑھیں ایسے جیسے توجہ، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، یا اللہ میرے دل سے بوجھ کو ہٹا دے، میری روح کو سکون دے اور مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دیں۔ اگر سر بھاری ہو،
ذہن الجھ جائے تب بھی نہ رکیں۔ یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ذکر سے روکے گا، لیکن اگر آپ ڈٹ گئے، چند دنوں میں دل نرم ہوگا، سر ہلکا ہوگا اور درود آپ کا سکون بنے گا۔ درود کا نور ہر بوجھ کا علاج ہے۔ درود پڑھنا کوئی عام عبادت نہیں، یہ تو روح کو زندہ کرنے والا عمل ہے۔ ابتدا میں سر بھاری لگے گا، دل اداس ہو، ذہن بوجھل ہو، سمجھ لیجئے درود اپنا کام کر رہا ہے، آپ کی روح کو جگا رہا ہے۔ بس آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑا جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، دل لگا کے پڑھنا ہے، پھر یہ درود ہی آپ کو دنیا اور آخرت کی روشنی عطا کرے گا۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔